دوستوں کو جمع کیا جائے، کسی اچھے بولنے والے خطیب کو بلا لیا جائے، کوئی خوبصورت پڑھنے والا نعت خواں ہو اور ہم ایک خوبصورت مجلس کا انعقاد کر لیں، تو یہ محبت کا وہ تقاضا ہے جس سے قرار تو ملتا ہے لیکن نفس پہ شاک نہیں ہے، یہ نفس پہ مشکل نہیں ہے۔ عمومی طور پہ محبت کا امتحان اس وقت آتا ہے جب ہم وہ امور بجا لانے لگیں جو نفس پہ شاک ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا روئے سخن کدھر ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اپنی زندگی میں اتریں، کیونکہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ کسی بھی موضوع پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، اور مجھے جس عنوان سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا میں اس سمت بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ سب سے بڑا تقاضا محبت کا، جو شریعت بھی ہم سے کرتی ہے، عقل بھی محب سے تقاضا اس بات کا کرتی ہے، اور دنیا کا قانون اور ضابطہ بھی محبین سے یہ بات بطور تقاضا رکھتی ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں چاہت کے جذبے ہیں، تو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو شعار زندگی بنا لو۔ میں اور آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ ان کے پیار کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ پیار ہے کہ جو صرف انسانوں کے سینوں میں نہیں ہے، بلکہ حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا احد پہاڑ ہو کے ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور کائنات نے ایسے انوکھے واقعات دیکھے۔ امام بخاری نے لکھا، باقی لوگوں نے لکھا کہ حضور منبر پہ بیٹھے خطبہ دینے لگے تو ایک سمت سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا تھا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کا ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیختی ہے تو وہ چیخنے والا یوں چیخ رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ صحابہ فرماتے ہم نے دائیں بائیں دیکھا تو رونے والا نظر بھی نہیں آتا، نظر دوڑائی، لیکن رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل دہلتے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چل دی۔ کھجور کا خشک تنا پڑا ہوا تھا، آقا کریم نے جا کے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ تب صحابہ کو پتہ چلا کہ جو رونے کی آواز آ رہی ہے، جو سسکیاں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، یہ کھجور کے اس خشک تنے سے جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو عجیب حیرت کا عالم تھا، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ خشک لکڑیاں بھی روئی ہوں۔ تو آقا کریم اس کو جب آغوش میں لیا تو جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی گگی سی بن جاتی ہے، تو یہ کیفیت اس کی ہو گئی۔ آقا کریم اپنا دست شفقت اس کے اوپر مسلسل پھیرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ہچکی تھم گئی، پھر حضور دوبارہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب صحابہ کی نظروں میں استعجاب تھا، سوال تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کیا درخت بھی روتے ہیں اور وہ بھی خشک؟ اب حضور ان کے سوال کو سمجھ رہے تھے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ کیونکہ پہلا دن تھا کہ منبر بنایا گیا تھا اور حضور منبر پہ بیٹھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر پہ بیٹھے تو یہ جدائی گوارا نہ کر پایا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ جب اس حدیث کو روایت کرتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے کہ یار حضور کی محبت تو درختوں کے کلیجے میں بھی ہے، ہم تو پھر سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے۔ تو محبت کے بغیر تو کائنات، وہ اقبال نے کہا نا کہ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو واقعی کائنات نے یہ انوکھے باب دیکھے کہ پتھر حضور علیہ السلام کے لیے تڑپ رہے ہیں، احد کی چھاتی پہ قدم آتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے، درخت سسکیاں لے رہے ہیں
اور پرندے حضور علیہ السلام کی رک رک کے زیارت کرتے ہیں، تو پھر ہم تو انسان ٹھہرے اور پھر ہم حضور کے غلام کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں حضور کا نام کیوں تسکین نہیں دے گا؟ تو ہم حضور کا ذکر کریں گے تو قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ میرے ہی شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر یاد آیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کی محبت تو ہمارے دلوں کا اثاثہ ہے، لیکن اس کا یہ تقاضا کہ جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل، ہمارا طرز زندگی اس پیار کی گواہی دے۔ ہماری زبان تو گواہی دیتی ہے، لیکن ہمارا عمل بھی گواہی دے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ تمہیں پوچھنا پڑے اور لوگوں کو پوچھنا پڑے اور تمہیں بتانا پڑے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے اندر اتر کے خود دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی اچھی جگہ کھڑا ہوں اور میں آپ کے بارے میں یہ اچھی رائے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں خود کہاں کھڑا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اور آپ خود کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو پتا ہے۔ میرے زبانی دعووں سے میرے اندر کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ کے دعووں سے۔ تو حضور کے ساتھ ہمارا جو محبت کا ربط و رشتہ ہے، کیا ہمارا عمل اس کی دلیل فراہم کرتا ہے یا کہ نہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے آقا کریم کی چاہت میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کی طبع سے ہوتا ہے اور شریعت اس پہ تقاضا بھی نہیں کرتی، صحابہ نے ان کو بھی ڈھال دیا۔ دیکھیے، دو سکے بھائی ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں ماں باپ کے، اور ایک آغوش میں پلے ہوتے ہیں، ایک گھر میں پرورش پائی ہوتی ہے، پروان چڑھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پسند ناپسند الگ الگ ہوتی۔ کھانے میں ایک بھائی ایک چیز پسند کرتا ہے، دوسرا وہ چیز پسند نہیں کرتا۔ ماں کو مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز اگر تیار کی تو دوسرا بھائی لیتا نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ شے تیار کرنا ہوتی ہے۔ اب مزاج میں تفاوت ہونا یہ ایک الگ امر ہے۔ دونوں بھائیوں کی محبت ایسی ہے کہ ملے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن مزاج متفاوت ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ کسی کی چاہت میں آپ کا مزاج بھی ڈھل جائے، یہ تو انسان کی اپنی طبع ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبع کو بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے ایک دن حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اپنی طبع کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ اور جو امور تشریعیہ ہیں تو وہاں تو پھر ان کی غیرت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بحرین سے غالباً صحابی آئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور سے انہوں نے سلام کیا تو آقا کریم نے جواب نہیں دیا، تو وہ سمجھ نہیں پائے کہ میرے سے ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو خیر انہوں نے، حضور نے رخ پھیرا تو ادھر جا کے سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا، سمجھ گئے کہ کوئی سخت ناراضگی۔ تو صحابہ کے پاس گئے، کہا کہ میں تو سمجھ نہیں رہا کہ حضور میرے سے ناراض کیوں ہے، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی حضور نے مردوں کے لیے منع کر دیا ہے، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، اور یہ گناہ بے لذت ہے، اور اس کو حضور نے جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ خیر وہ آگے بڑھے اور اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کی ناراضگی کا سبب کہیں یہ تو نہیں؟ حضور نے پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ ناراضگی ختم ہو گئی، بیٹھ کے مجلس چلتی رہی، اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو لوٹنے لگے تو وہ بھی پلٹے۔ تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔
تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. تو یہ تھی ان کی زندگی. مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں تو ایک ایسی عمارت بن رہی ہے جس طرز کی عمارتیں حضور پسند نہیں کرتے تھے. پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. گزر گئے, کچھ کہا نہیں میرے حضور. کسی نے اس انصاری کو جا بتایا کہ حضور گزرے تھے, تیرا مکان دیکھا تھا, شاید پسند نہیں آیا. حضور کے چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نہیں تھے. 4-5 دن کے بعد حضور گزرے, دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. رکے, فرمایا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا گھر دیکھا تھا, آج ملبے کا ڈھیر ہے, کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ. یہ ہمارا اندر فتویٰ دیتا ہے. اندر ایک مفتی بیٹھا ہے, وابسہ بن معبد جب آئے نا حضور کے پاس تو وہ پیچھے بیٹھ کے تو فرمایا ادنو یا وابسہ, وابسہ نیڑے آ جاؤ. تو وہ قریب آئے تو کہا اور نیڑے آ جاؤ. پھر کہا اور قریب آ جاؤ. وابسہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو مجھے پوچھا کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آئے ہو. آپ پوچھنے آئے ہو جو وہ پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا اگر آپ بتا دو پھر تو حد ہو جائے. کہا کہ تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے ہو, اچھائی کیا ہوتی ہے, برائی کیا ہوتی ہے؟ جی یہی سوال ہے میرا. تو کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ کہا جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. تو یہ 3 انگلیاں میرے حضور نے جوڑی. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلب, استفت من قلبک, یا ایک روایت میں استفت قلبہ کا, استفت نفس کا. تو یہ 3 انگلیاں جوڑ کے ایسے سینے پہ مار کے کہا یہ مفتی بیٹھے سے پوچھ لے, یہ بتا دے گا اچھائی کیا ہے, یہ بتا دے گا برائی کیا ہے. تو ہم اندر سے فتویٰ لیں. میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں, کیا محبت جن چیزوں کی متقاضی ہے, کیا ہم ان راہوں کے مسافر ہیں, یا ہماری محبت صرف ہماری زبان تک محدود ہے؟ اقبال نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم غیر, سینائے تو از بتاں مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, از زبان خود میالہ نام او. اگر ان سے محبت کی ہے تو پھر عمل سے اس کی گواہی دینا ہوگی. میرے حضرت نے کہا تھا یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. تو آئیے میں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان بھی کریں, ان کے نام کی محافل میلاد کا انعقاد بھی کریں, ان کے ذکر سے قرار جاں اور تسکین قلب بھی حاصل کریں, اور ان کے تذکروں کی مہک سے مشام ہستی بھی معطر کریں, روحوں کو قرار بھی دیں, اور ان کا ذکر تسکین بھی دے, ٹھنڈک بھی پہنچائے. لیکن سب سے بڑھ کر ان کا لایا ہوا پیغام حق اپنی روحوں میں اس طرح جذب کریں کہ ہم چلتے پھرتے ان کے اداؤں کے اسیر دکھائی دیں اور ان کی چوکھٹ کے فقیر دکھائی دیں. ہمارا طرز زندگی, ہمارا انداز معاشرت, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور گوشہ ان کی محبت کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور ان کے پیار کی خوشبو میں گوندا ہوا دکھائی دے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بابرکت دن ہے جس کی آخری گھڑیاں ہیں اور سورج غروب ہونے کو ہے. وہ بابرکت گھڑیاں ماہ رجب المرجب کی آج 27 تاریخ ہے, اور یہ وہی گھڑیاں ہیں جن کے جھرمٹ کے اندر ابدی سعادتوں نے وہ نور پھیلایا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی فلک تے رہ جار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. تو آج ہم اس حسن کی خیرات مانگتے ہیں, اس عروج اور بانکپن کا صدقہ مانگتے ہیں. اللہ اس فیملی کو, اس خاندان کو اپنی خاص پناہ میں, امان میں, حفاظتوں کے حصار میں رکھے. آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے, اور واپس پہنچنے سے پہلے یہ برکتیں اللہ آپ کے گھروں میں بھیج دے, اور
اللہ میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کرے، ہمیں معیشت کا جمال دے، معاشرت کا نور عطا کرے، اس وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی اللہ حفاظت کرے، جو حفاظت پہ معمور لوگ ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ان کی خیر کرے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہی ہوگی، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ شرط یہ ہے اگر حضور سے وفاؤں کا رشتہ مستحکم ہو جائے۔ بار دیگر میں دعا گو ہوں اپنی اس بچی بیٹی کے لیے جس کے عقیقے کی یہ تقریب منعقد ہوئی، اس پوری فیملی کے لیے، پورے خاندان قبیلے کے لیے اور آپ سب دوستوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی اپنے محبوب کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے لوگ آئے اللہ سب کی دنیا، سب کا دین، معاش، معاشرت خوبصورت فرما دے۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، عالم اسلام کو عروج، بانکپن، عظمت پارینہ، رفعت رفتہ بخش دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، عالم اسلام کو، بلاد اسلامیہ کو یگانگت اتحاد کی توفیقات سے مالا مال فرما، ان کی زندگیوں میں اجالے بھر دے، روشنیاں بھر دے۔ اے اللہ اس امت کو امت واحدہ بنا دے، گروہی اور تشتت اور افتراق اور کیا کیا بیماریاں جو اس امت کو لگ گئیں اللہ اس سے نجات عطا فرما دے، ہمیں حضور کی اتباع کے، اطاعت کے، فرما برداری کے سائے میں زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار دیگر تیری بارگاہ میں تجھ سے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری رحمتوں کی خیرات مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمارے ان دوستوں کی خیر فرمانا، اس پورے خاندان پہ کرم نوازیوں کے اجالے اتارنا، اللہ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا دینا، خیالوں کو پاکیزگی دینا، سوچوں کو نور دینا، ہمارے باطن کو ستھرائی اور ہمارے قلوب کو طہارت عطا کر دینا، ہر حاسد کے حسد سے، مبغض کے بغض سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، عزت آبرو بری زندگی نصیب فرمانا، فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ فرمانا، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمانا، امام مہدی کے عساکر کے اندر ہماری نسلوں کو شامل کرنا، اسلام کی نشأت اور نہضت کے لیے عملی کردار ادا کرنے کی ہمیں توفیقات سے مالا مال کرنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اس وطن عزیز کے لیے بار دیگر دعا ہے، اس وطن کو اسلام کی نشأت و نہضت کا ذریعہ بنانا اور اس ملک کو عالمی غلبہ اسلام کا ذریعہ اور اس کا ہراول دستہ بنانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔